اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم. سو انشاءاللہ آج جس صحابی کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے ہیں, ہی از ون آف دا گریٹ عشرہ مبشرہ, دا 10 بلیسڈ کمپینینس, اور ہی از اے واریر صحابی. میں جب ان کا نام لوں گا تو آپ بتائیے گا کس مارکے سے مشہور ہیں, بہت ایک زبردست مارکہ. سو ہز نیم از سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل بھی لگے دور کے. وہ کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں, بٹ کس مارکے سے مشہور ہیں؟ بیٹل آف قادسیہ. انشاءاللہ آج بیٹل آف قادسیہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. تو بیٹل آف قادسیہ بیسیکلی جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں, جب عراق کی طرف بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلم آرمیز کو, تو عراق کا جو علاقہ ہے قادسیہ وہاں تھا, اور جو پیلس تھا اس کا یزدگرد کا, یزدگرد جو ہے یہ کسریٰ تھا. کسریٰ جو ہے پرشین کنگ کو کہتے ہیں, اور سیزر یا کیسر جو ہے یہ رومن کنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کسریٰ کا جو کیسل تھا وہ بھی اسی جگہ ایک سٹی میں تھا, جس سٹی کا پرانا نام جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ بغداد کے قریب جو ہے نا, یہ کیسل کے کچھ بقایا جات بھی ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آج پریزنٹیشن میں بھی دکھاؤں گا. بٹ دیٹ سٹی از ٹیسیفون. سی سائلنٹ ہے, CTESIPHON, ٹیسیفون پرانی سٹی ہے. ٹگرس جو ریور ہے, ریور ٹگرس, اس کے اس پار. میں آپ کو میپ دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو یہاں پہ ون آف دا گریٹسٹ پیلس اور کیسل اس دور کا, کسریٰ کا جو پیلس تھا, وہ ون آف دا ونڈرز آف دا ورلڈ تھا اس دور میں. اس کے آج بھی بقایا جات موجود ہیں. تو الحمدللہ سعد بن ابی وقاص, دا گریٹسٹ ملٹری مائنڈ along with خالد رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید, ہی واز دا ون جنہوں نے پرشیا کو کانکر کیا تھا. ٹھیک ہے, ان کے نام یہ جاتا ہے. تو میں نے کیوں کہا کہ ون آف دا گریٹسٹ ملٹری مائنڈ, کیونکہ فزیکلی خالد بن ولید جو ہے وہ اتنے, ہی واز ناٹ نون فار فزیکل اسٹرینتھ. یعنی جیسے خالد بن ولید تو فزیکلی بہت زیادہ فیمس تھے نا, 6'5" تقریباً خالد کا قد تھا. اور خالد صلی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی باڈی پہ مسل ہی مسل تھا, یعنی فیٹ تھا ہی نہیں خالد کی باڈی پہ. تو آپ سوچ لیں کہ آج کل جو بڑے بڑے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں جس طرح سے ان کی باڈی ہوتی ہے, یعنی اس سے بھی زبردست. اور خالد واز بیسٹ ان آل, آرچری, ہارس رائڈنگ, کیمل رائڈنگ, نیزہ بازی, اسٹریٹجی, ایوری تھنگ. خالد بن ولید کو انشاءاللہ کریں گے ڈسکس. تو سعد بن ابی وقاص از آلسو ون آف دا گریٹسٹ ملٹری لیڈرس, ناٹ نون فار فزیکل اسٹرینتھ. فزیکلی جو ہے ان کا قد بھی اتنا بڑا نہیں تھا, اور فزیکل اسٹرینتھ بھی اتنی نہیں تھی جتنی خالد صلی اللہ عنہ کی تھی, لیکن ہی ہیڈ اے گریٹ مائنڈ, ایکومین, نون فار ہز ایکومین, انٹیلیجنس, اینڈ اسپیشلی نون فار ہز آئی سائٹ. ہی واز دا بیسٹ مارکس مین. مارکس مین کون ہوتا ہے؟ جو نشانہ بازی کرتے ہیں. تو تیر آپ کو پتہ ہے نا, اسلام کے رستے میں سب سے پہلا تیر سعد بن ابی وقاص نے چلایا, اور اسلام کے رستے میں سب سے پہلا خون بھی خالد بن ولید نے بہایا. خون سے یہاں پہ مراد ہے کہ فائٹنگ ان دا وے آف اسلام, اور شیڈنگ بلڈ ان دا وے آف اسلام, وہ بھی سعد بن ابی وقاص, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تو اینی وے یہ ان کا سب سے بڑا مارکہ ہے جو بیٹل آف قادسیہ ہے, جس کو آج میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کروں گا. So starting with his appearance, Sa'd bin Abi Waqqas, he was short, dark complexion, qadre dark, coarse skin, rough skin, curly hair, flat nose and lots of hair on body. Not known for his physical strength جیسے میں نے آپ کو بتایا, but known for his acumen, intelligent, especially known for his eyesight, best marksman. 17 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا, 17-18 سال کے. اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 610 میں دعوت شروع ہوئی, تو یہ 17 سال کے تھے, تو اس کا مطلب 593 CE, کرسچن ایرا ہم کہتے ہیں نا. CE, AD کا مطلب اینو ڈومینی ہے, AD سے مراد ہے ایئر آف دا لارڈ. تو ہم AD یوز نہیں کرتے, مسلمز اوائڈ کرتے ہیں. کتابوں میں آج کل AD ہے, تو ہم CE یوز کرتے ہیں, کرسچن ایرا, رائٹ, کیونکہ اوبیسلی وی ڈونٹ ایکسیپٹ جیزس کرائسٹ ایز لارڈ, دیٹس وائی ہم AD نہیں یوز کرتے.
تو 17 ایئر اولڈ تھے اور ان کی جو کنورژن کی سٹوری ہے بہت کمال کی سٹوری ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈریمز میں سائنس دیتے ہیں. ایون دو ہی واز اے نان مسلم، لیکن ان کو ڈریم آیا اور اس ڈریم نے ان کو فائدہ دیا. اور کئی نان مسلمس کی آج بھی آپ سٹوری دیکھیں گے تو ڈریم کے تھرو وہ دین کی طرف آئے ہیں، کسی ڈریم کے تھرو. تو ان کو ایک ڈریم آیا تھا. ان کی جو بیٹی ہیں وہ نیریٹ کرتی ہیں ان کی سٹوری کو. ان کی بیٹی سے ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث میں یہ بتاتی ہیں کہ میرے ابو کنورٹ کیسے ہوئے تھے. تو وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایک ڈریم دیکھا تھا. ڈریم میں انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف ڈارکنس ہے، پچ ڈارکنس ہے، اور وہ ایک دم سے آگے جا رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص راستہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے. تو ایک دم سے انہیں ایک برائٹ مون نظر آتا ہے، بہت 14ویں کا چاند جیسے ہوتا ہے برائٹ اور بڑا. تو انہیں ایک برائٹ مون نظر آتا ہے، اور اس مون کے ارد گرد انہیں ابو بکر نظر آتے ہیں، عثمان نظر آتے ہیں، زید بن حارثہ اور جو چند ایک صحابہ شروع کے جو کنورٹس تھے وہ نظر آتے ہیں. تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ دس مون، مجھے تو پچ ڈارکنس ہر جگہ نظر آ رہی تھی لیکن آپ لوگوں کو یہ چاند کیسے ملا. تو یہاں پہ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. جواب دیتے ہیں ابو بکر صدیق انہیں کہ وی ہیو جسٹ سین اٹ رائٹ ناؤ، ہمیں بھی ابھی نظر آیا ہے، اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ڈے وہ ابو بکر سے ملتے ہیں. تو ابو بکر صدیق صلی اللہ عنہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور اللہ نے ان پر وحی کی. تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرے ڈریم کا انٹرپریٹیشن ہے، اور اسی وقت وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو بیسکلی سعد بن ابی وقاص از ون آف دا 7 ٹو کنورٹ ٹو اسلام. جو پہلے 7 لوگ تھے اسلام میں کنورٹ ہونے والے، جن میں ابو عبیدہ بن جرہ بھی ہیں، تو سعد بن ابی وقاص بھی انہی میں سے ہیں، پہلے 7 میں سے. اور یہ بھی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. ان کے اور بھی بڑی زبردست سٹوری آتی ہے ان کے مدر کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ جب صحابہ، دیکھیں یہ سب ینگ تھے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب صحابی کا نام آتا ہے نا ہمارے مائنڈ میں، تو بزرگ ایک شخص آتا ہے ہمارے مائنڈ میں. وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے بچپن سے نا ابو بکر صدیق کے بارے میں سنا ہے، بچپن سے، دیٹس اٹ. یا میکسیمم ہمیں حضرت عمر کا سنایا گیا زیادہ. حضرت علی مشہور ہے لیکن ان کا بھی اتنا نہیں پتہ لوگوں کو. تو اس لیے ہمارے ذہن میں نا بزرگ آتا ہے جب بھی صحابی کا تذکرہ آتا ہے، جبکہ میجورٹی صحابہ ینگ تھے. میجورٹی صحابہ ینگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد. 17 18 19 20 22 اس عمر کے تھے زیادہ تر صحابہ. ٹھیک ہے، تو دیٹ از امیزنگ. تو اسی لیے ینگ لوگوں کے لیے دیر از سو مچ ٹو لرن. اور یہ یاد رکھیے کہ ریولوشن ینگ لوگوں کی وجہ سے آتی ہے. مکہ بہت ریولوشنری یہ واقعہ ہے، سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ آنا، ایسے علاقے پہ آنا. آپ سوچیں کہ جہاں پہ کوئی اٹریکشن نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا اللہ نے بھی نبی بھیجا ہی اس علاقے میں جہاں لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا، اور اللہ نے اس سوسائٹی میں سے کانکررز نکالنے تھے، پبلک ایڈمنسٹریٹرز نکالنے تھے. اللہ نے اس سوسائٹی میں سے ایک ایسی سویلائزیشن نکالنی تھی کہ دنیا مثال لے اس کی. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رومنز کی طرف نبی بھیجتے، بائزنٹائن امپائر کی طرف، تو لوگوں نے کہنا تھا یار یہ کوئی کمال نہیں ہے، رومنز نے تو پہلے ہی بڑی ترقی کی ہوئی ہے، ان کے تو سویلائزیشن بڑی زبردست ہے، بلڈنگز بھی بڑی اچھی ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. اسی طرح اگر سیسنڈ امپائر کی طرف نبی آتا، پرشین امپائر کی طرف نبی آتا، تو لوگوں نے کہنا تھا یار یہ بھی کیا کمال ہے، یہ تو پہلے ہی بہت ترقی یافتہ ہے. آپ دیکھیں اللہ نے بھیجا ہی اس علاقے میں جو لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا، جہاں مطلب عربز مشہور ہی نہیں تھے، کسی چیز کے لیے مشہور نہیں تھے، اور نہ ہی ان کی کوئی سویلائزیشن تھی اس ٹائم پہ، نہ ہی ان کا کوئی خاص کلچر تھا اس ٹائم پہ. وہ چند ایک چیزوں کے لیے مشہور تھے، ہاسپٹیلٹی اینڈ بٹ بیسیکلی دے ور سم ون جو فیمس تھے ایز اے بیڈوینس. بدو کہتے تھے، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کی کوئی پہچان نہیں تھی دنیا میں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سوسائٹی میں قرآن بھیجا، نبی بھیجا، اور پھر وہ ریولوشن آئی اس سوسائٹی میں. کس وجہ سے؟ ینگ لوگوں کی وجہ سے. بلال صلی اللہ عنہ واز ینگ، شروع کے جتنے صحابہ ہیں وہ ینگ تھے. ابو عبیدہ بن جرہ واز ینگ، سعد بن ابی وقاص ینگ تھے، حضرت علی صلی اللہ عنہ ینگ تھے، حذیفہ بن یمان ینگ تھے. یہ سارے صحابہ دے ور ینگ. عمار بن یاسر ینگ تھے، حضرت عمار. ٹھیک ہے، تو ینگ لوگوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پیشن بھی ہوتا ہے اور ریولوشنری جذبات بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال ہی واز آلسو ینگ. اور ان کی جو مدر تھی شی لوڈ ہم ڈیئرلی، اور لیکن وہ بہت اسٹرانگ بلیور تھی، اسٹرانگ سپورٹر تھی آئیڈل ورشپ کی. تو ان کی مدر نے ان کو بہت ایموشنل بلیک میل کیا. ان کی مدر کو پتا تھا کہ اگر میں ایموشنل بلیک میل کروں گی تو سعد واپس آ جائے گا. تو ان کی مدر نے کیا کیا کہ انہوں نے قسم کھائی
کہ میں نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی انٹل آئی ڈائی. اور انہوں نے ایسا ہی کیا, 2 دن انہوں نے نہ کھایا نہ پیا. اور پھر سعد رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ لگی تو تھوڑا سا ہلے, اور پھر سعد رضی اللہ عنہ جب اپنی والدہ کے پاس آئے تو ان کی والدہ سمجھی کہ اب ان کی آنکھ کھل گئی ہے اور یہ واپس آ جائے گا, اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کی والدہ بھوکی ہے, پیاسی ہے. تو بہرحال سعد رضی اللہ عنہ جب اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے انہیں اور ایموشنل بلیک میل کیا کہ دیکھو میری کیا حالت ہو گئی ہے. پھر تھوڑا اور کیا کہ تمہارا جو نبی ہے وہی تو کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہارا نبی یہ نہیں سکھاتا کہ ماں کی بہت عزت کرنی چاہیے, ماں کا کہنا ماننا چاہیے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو سعد صلی اللہ عنہ نے بڑا ہی ایک ہسٹوریکل تاریخی جواب دیا. جیسے مصعب بن عمیر کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا, بڑا کمال کا جواب تھا. جب ان کی مدر نے کہا کہ تم پہلے رسول اللہ سے کیوں ملنے گئے, مجھ سے کیوں نہیں ملنے آئے جب وہ ہجرت حبشہ سے واپس آئے, تو ان کا تھا کہ او مائی مدر, اے میری ماں, تم نے مجھے ووم سے باہر نکالا ہے جبکہ رسول اللہ نے مجھے ڈارکنس سے باہر نکالا ہے, انٹو لائٹ. تو انہوں نے کیا کہا, سعد بن ابی وقاص نے, ان کا بھی رپلائی بڑا ایپک اور ایمان سے بھرپور تھا. انہوں نے کہا او مائی مدر, ایون اف یو ہیڈ 100 souls and each one of them left in front of me, I will still not go back to worshipping the idols. I will not go back to the deen of kufr. So eat or don't eat, I am not going to change. یہ ان کا رپلائی تھا. کھائیں نہ کھائیں, اگر 100 آپ کی 100 سولز بھی ہوں, 100 جانیں بھی ہوں اور وہ میرے سامنے نکل جائیں تو پھر بھی میں کفر کی طرف واپس نہیں آنے والا. حالانکہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے, وہ آیات خیر بعد میں آئی ہیں, کہ اگر تمہیں اس طرح ایموشنل بلیک میل کیا جائے یا اگر تم پہ ظلم ہو تو تم کچھ کہہ سکتے ہو, یعنی اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے. وہ آیات بعد میں آئیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ حدیث ہے, یہ حدیث پوری اترتی ہے صحابہ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ, جن 3 کوالٹیز جن لوگوں میں ہیں انہوں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. 3 کوالٹیز جن لوگوں میں, ٹھیک ہے. پہلی کوالٹی, لونگ اللہ اینڈ ہز میسنجر مور دین اینی تھنگ, تو اس انسان نے ایمان کی لذت چکھ لی. نمبر 2, سیکنڈ کوالٹی, لونگ ادرس فار دا سیک آف اللہ, صرف اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرنا. اور اس انسان کے بارے میں تو یہ بھی ہے نا کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. قیامت والے دن جب سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اسپیشل سایہ ملے گا اس دن. بہت گرمی ہوگی اور بہت سن قریب آیا ہوگا. تو ان میں سے ایک یہ ہے جو دوسروں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اور ایسے کئی لوگ ماشاءاللہ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوں گے, اور اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے. اور تیسری ٹائپ وہ ہے who hate the idea of returning to disbelief after being saved from it. انہوں نے ایمان کی لذت چکھ لی. جیسے آج آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ نے آپ کو گناہوں سے نکال لیا, اللہ نے آپ کو ایک موقع دے دیا کہ آپ ڈارکنس سے نکل آئیں, اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دینا شروع کر دی, اللہ نے آپ کو رائٹیس کمپنی سے کنیکٹ کر دیا. اب آپ میں جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کو نفرت ہو جانی چاہیے پرانے لائف سٹائل سے. اگر سٹل آپ کو پرانا لائف سٹائل اٹریکٹ کرتا ہے کبھی کبھی, تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وہ دعا کافی بڑی, میں نے کئی بار بتائی ہے. اللہ حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا کرری الینا الکفر والفسوق والعصیان. اور اے اللہ گناہ اور نافرمانی کے لیے میرے دل میں کراہت بھر دے, نفرت بھر دے. تو یہ دعا آپ کو اکثر اردو میں کر لیا کریں اگر عربی میں یاد نہیں کر سکتے, کہ اللہ ایمان کو مزین کر دے میرے سینے میں اور میرے دل کو نور سے بھر دے, اور گناہ, نافرمانی, فسق, اس کے حوالے سے نفرت بھر دے میرے دل میں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسا ہی آپ کو عطا کرے گا, ایسا ہی دل عطا کرے گا. تو یہ بھی لذت ہے. تو نبی نے فرمایا نا کہ یہ 3 کوالٹیز جس میں آ جائیں. تو دیکھیں سعد رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے یہ تینوں کوالٹیز ایگزیبٹ کی. پہلی کوالٹی کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت. دوسری کوالٹی ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت, یعنی کوئی لالچ نہیں ہے, پیور ریلیشن شپ, اینڈ دس از دا پیورسٹ آف ریلیشن شپ وچ یو ول فائنڈ, پیورسٹ آف دوستی, کہ بس اللہ کے لیے میں آپ سے ملتا ہوں, اللہ کی خوشنودی کے لیے, ہم آپ کا فائدہ سوچتے ہیں اللہ کے لیے. ایسے لوگ بڑے جیمز ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی بڑی کمی ہے آج کل. اور تیسرا ہے کہ کفر یا گناہ کی طرف واپس جانے سے نفرت کرنا. جیسے سعد صلی اللہ عنہ نے کہا کہ 100 جانیں بھی ہوں میری ماں اگر آپ کی, اور وہ نکل جائیں میرے سامنے, پھر بھی میں کفر کی طرف واپس نہیں جا سکتا. اور یہی بات ایکچولی ہرکلیس نے بھی کہی تھی. ہرکلیس, ابو سفیان صلی اللہ عنہ جب ہرکلیس سے ملے تھے, ہراکلیس سے, وہ ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا بچپن سے اسلامیت کی بک میں,
کہ ہرکلیس نے کچھ سوالات پوچھے تھے. ہرکلیس کے کان تک بات پہنچ گئی تھی نا, کوئی شخص آیا عرب میں کہتا ہے میں نبی ہوں. تو ہرکلیس, ابو سفیان ایک قافلہ لے گئے تجارت کا, تو ہرکلیس کو پتہ لگا کہ مکہ سے آیا ہے ابو سفیان, تو مکہ کا چیف ہے. تو ہرکلیس نے کہا اسے بلاؤ میرے پاس. شروع کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دعوت شروع کی تھی. تو اس نے پھر پوچھے تھے ان سے کچھ سوالات ابو سفیان سے کہ اچھا یہ بتاؤ وہ شخص کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے کوئی باپ دادا کنگ تھے. اسی طرح ابو سفیان جواب دیتے گئے. تو ایک سوال یہ بھی تھا, ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ اس کے جو فالوورز ہیں جب وہ اس کی بات سن لیتے ہیں اور اس کے دین پہ آ جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی ریورٹ ہوتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ وہ مرنا پسند کرتے ہیں, ریورٹ نہیں ہوتے. تو پھر انہوں نے, ہرکلیس نے بات کہی تھی ساری باتیں سن کے کہ یہ شخص نبی ہے ابو سفیان کے کان میں, اور اس نے یہاں تک کہا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں جس جگہ میں کھڑا ہوا ہوں یہ نبی یہاں تک آئے گا, اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ. یہ ہرکلیس کہہ رہا ہے. اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں علماء کہ ہرکلیس بھی ایمان لے آیا تھا, یعنی دل میں اس نے قبول کر لیا تھا. تو کیا بتاؤ مسلمان مرا ہے, لیکن اینی وے اس نے اوپنلی چونکہ کبھی اقرار نہیں کیا, سو وی لیو ہز میٹر ٹو اللہ, بٹ اینی وے ہی ریکگنائز. اور ابو سفیان کو اس نے کہہ دیا تھا اسی وقت کہ یہ شخص نبی ہے اور میں قسم کھاتا ہوں یہاں پر آئے گا. اور آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی تو نہیں آئے لیکن آرمیز آف مسلمز آئیں اور کانکر کیا اس جگہ کو. کون سی جگہ کو؟ شام, سیریا, ڈماسکس میں کھڑے ہوئے تھے وہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے سعد بن ابی وقاص کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, ہاؤ ہی کنورٹڈ. اچھا یہاں سے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سعد رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا تھا کہ میری ماں مجھے بہت فورس کر رہی ہے واپس آنے پہ, کیونکہ صحابہ ہر مشورہ لیتے تھے اللہ کے نبی سے, تو یہ آیات نازل ہوئیں سعد بن ابی وقاص کے سوال کے جواب میں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہم نے وصیت کی ہے انسان کی طرف, ہم نے انجوائن کیا, فرض کر دیا انسان کی طرف کہ وہ اپنے والدین کا خیال کرے. یہ آیت کی میں ٹرانسلیشن آپ کو سنا رہا ہوں. اسپیشلی اپنی امی, ہز مدر کیریڈ ہم. اللہ کہتے ہیں اس کی ماں نے اسے 9 مہینے کیری کیا, ان ویکنس اپون ویکنس, اینڈ ہز ویننگ از ان 2 ایئرز, اور 2 سال دودھ پلایا اسے. اس لیے انشکر لی, میرا شکر ادا کرو, ولی والدیک الی المصیر, اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو, تم لوگوں نے میری طرف ہی واپس آنا ہے. یعنی دیکھیں والدین کا شکریہ ادا کرنا, والدین کے ساتھ احسان کرنا, یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. فرض, وبالوالدین احسانا, یہ بھی ہے نا سورہ اسراء کی آیت ہے, وبالوالدین احسانا. انسان پہ ہم نے فرض کر دیا ہے تم پہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. اسی طرح اسی آیت میں آگے جا کے اللہ کہتے ہیں سورہ اسراء کی آیت میں کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو. اف سے یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی کہ ایکسپریشنز, ناگوار ایکسپریشنز انہیں نہ دکھاؤ. ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ کن کو کہا جا رہا ہے. ابھی میرا ایک لیکچر بھی تھا ایف سی کالج میں اسی کے اوپر, پیرنٹس کے اوپر, تو اس میں نے بڑے مزے کے بچوں سے سوالات پوچھے اور ان بڑے مزے کے جوابات بھی دیے. آپ لوگوں کے سامنے بھی وہ سوالات کچھ رکھتا ہوں. تو میں نے یہ سارے سوال پوچھ کے پھر ان سے ذرا پیرنٹس کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا, کیونکہ آج کی جنریشن بڑی نالاں ہے اپنے پیرنٹس سے, اور ظاہر ہے پیرنٹس اور بچوں میں آج کل بہت زیادہ ایک کلچرل گیپ ہے, رائٹلی سو, تو اس وجہ سے ذرا گیپ آ جاتا ہے. تو میں نے ان سے یہ سوال کچھ کیے کہ ہاؤ مینی آف یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ مینٹل ہیلتھ ود پیرنٹس. تو کچھ نے ہاتھ کھڑے کیے, تو میں نے کہا کیا جواب ملا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ایک چپیٹ لگاؤں گا ساری مینٹل ہیلتھ باہر آ جائے گی. تو میں نے کہا ایسے ہی ہے, میرا کزن ہے وہ بیچارہ کافی پرابلم سے گزر رہا تھا, میرا کلوز کزن ہے, تو اس کو ڈاکٹر نے کہا, سائیکالوجسٹ کے پاس بھی گیا, اس نے کہا کہ یار تم پہ نا بہت ذمہ داریاں ہیں, تم بڑے مینٹلی وہ ہو, کیا کہنا چاہیے, برڈنڈ, اوور برڈنڈ, تو جاؤ ویکیشن لو اور جا کے نا ذرا پھر آؤ. تو وہ چلا گیا ان کی ایڈوائس پہ, اس نے مجھ سے مشورہ کیا, میں نے کہا ہاں صحیح ہے جاؤ گھوم آؤ. تو وہ گیا, تو میرے ابو نے فیس بک پہ تصویریں دیکھی اس کی, میرے ابو فیس بک یوز کرتے ہیں, تو ابو نے کہا کہ دیکھو ماں کو چھوڑ کر گیا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں ابو, وہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا اور اچھی بات ہے وہ گیا ہوا ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا کہ وہ بیچارہ تھوڑا مینٹلی اوور برڈن ہے, تھوڑے سے مینٹل ہیلتھ آپ کو پتہ ہے ایشوز فیس کر رہا ہے. تو ابو نے کہا 2 تھپڑ ماروں گا نا اسے, ساری مینٹل ہیلتھ باہر آ جائے گی. تو میں نے بچوں کو بتایا کہ دس ہیپنس. ہمارے جو اصل میں جو جس دور سے وہ گزرے نا, وہ دے کانٹ ایکچولی, وہ ان کو یہ چینلائز نہیں کر سکتے یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کیا ہوتے ہیں,
کیونکہ اس دور میں نہیں تھے، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو ان کے سر سے گزر جاتی ہیں یہ باتیں، ٹراما کیا ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز کیا ہیں، ڈپریشن کیا ہے. اینی وے اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا ہاؤ مینی یو ہیو لسن ٹو دا سینٹینس کہ فلانے کا بیٹا یا بیٹی. تو اس پہ تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے جی، کہ وہ پھپھو کا بیٹا یہ کر رہا ہے، اس کے اتنے گریڈز آ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ ہاؤ مینی آف یو ہیو ٹرائیڈ ڈسکسنگ اے کیریئر ود دیسی پیرنٹس ادر دین ڈاکٹر انجینئر. تو اس میں بھی وہ بیچاروں کی بڑی شکایات تھیں کہ ہاں پیرنٹس تو اس کے علاوہ کچھ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے، کہ بس ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، دیٹس اٹ. دیسی پیرنٹس کی بات ہو رہی. پھر میں نے سے پوچھا ہاؤ مینی آف یو ٹاکڈ اباؤٹ یور پسند ود امی ابو. تو اس پہ بھی بیچاروں نے چند نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا کیا جواب ملا؟ تو انہوں نے کہا یہی جواب ملا کہ نہیں بس چپ کرو، تمہاری بچپن میں خالہ کی بیٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ طے کر دیا تھا. اینی وے یہ ریئر کیسز ہیں، آج کل پیرنٹس اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ ہاؤ مینی آف یو ہیو ہرڈ اباؤٹ سیل فون ایز دا کاز آف آل یور لائف پرابلمس. اس پہ تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ یہ سارا تمہارے سیل فون کا قصور ہے، تمہیں نیند نہیں آتی سیل فون کا قصور ہے، کھانا نہیں صحیح کھاتے سیل فون کا قصور ہے، تمہارا برین کام نہیں کرتا سیل فون کا قصور ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال بچوں سے میں نے یہ ساری باتیں سنی اور پھر میں نے کچھ جملے ان کے سامنے رکھے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ جملے کس کس نے سنے ہیں؟ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نے، یہ بھی سب نے سنے ہوئے. جب میں تمہاری عمر کا تھا، یہ جملے بھی سب نے سنے ہوئے. ہمارے دور میں، یہ جملہ بھی بہت کامن ہے، کہا تھا نا یہی ہوگا، دس از ویری کامن. جتنی تمہاری عمر ہے اتنا ہمارا تجربہ ہے، یہ بھی سب نے سنا ہے. جب سے تم پیمپر پہن رہے ہو نا، یہ تھوڑا سا گرافک ہے لیکن اینی وے. چکر کن کو دے رہے ہو ساری رات بس ٹک 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 ٹک، یہ بھی بڑا کامن جملہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کہا ہر چیز کا علاج فار دیسی پیرنٹس، اس کی شادی کرا دو. یہ ہر چیز کا علاج آ جا کے کہ جی منڈے کی شادی کر دو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو جائے گا، ذمہ دار ہو جائے گا. یا مینٹل ہیلتھ ایشوز کی شادی کرا دو، مینٹل ہیلتھ بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی. اینی وے تو بہرحال یہ تو میں نے ان سے مذاق میں کچھ باتیں، پھر میں نے انہیں یہی آیات کوٹ کی. میں نے کہا دیکھیں آپ کو یہ چند ایک جملے کہے جاتے ہیں، صحابہ کو تو ان کے پیرنٹس بند کرتے تھے، چین کرتے تھے، مارتے تھے، کھانے کو نہیں دیتے تھے اور ذلیل کرواتے تھے، رشتہ داروں کو بلا کے، ماموں کو بلا کے، ٹھیک ہے نا، اپنے سب کو گیدر کر کے باقاعدہ مارا گیا ہے صحابہ کو، ٹانگیں توڑ دیتے تھے، اس حد تک مارتے تھے. مطلب ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ورس ایگزامپل کیا ہو سکتی ورس فادر کی، یعنی جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا، یہ کہہ رہا ہے ابراہیم کا باپ. اور اس نے کوشش بھی کی قتل کروانے کی اپنے ہی بیٹے کو، سگے بیٹے کو. لیکن ابراہیم السلام کا رویہ، یا ابتی، ہے پیارے ابا جان کیا ہو گیا ہے، واٹس رانگ ود یو، کیوں شیطان کی باتوں میں آتے ہیں، کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہیں. تو ان کا بڑا خوبصورت رویہ ہمیں نظر آتا ہے. تو بہرحال دیکھیے یہ جو آیات ہے، تھوڑا سا میں سائڈ ٹاپک پہ جا رہا ہوں لیکن ضروری ہے، کیونکہ اکثر نوجوان دین کی طرف آتے ہیں نا تو وہ پوری دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں، بٹ پیرنٹس کے ساتھ دے آر ورسٹ. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ابھی انفیکٹ پچھلے ہفتے میں کسی کو سمجھا رہا تھا، ینگسٹر کو. میں نے اس سے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا ماشاءاللہ بڑا پلان اچھا تھا اس کا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس کا ویژن تھا ایک، ہی وانٹس ٹو ڈو بگ تھنگس فار امہ. لیکن میں نے اسے کہا کہ سچ بات یہ ہے کہ تمہارا باپ باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہاری شکایت لے کے آیا، اور اس کی بڑی جینون شکایت ہے تمہارے باپ کی. تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس کا باپ اس سے خوش نہیں ہے، جینون شکایت تھی، ایسی ویسی شکایت نہیں تھی، کیونکہ آئی نو جینون شکایت کیا ہوتی ہے، نان جینون کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اوبیسلی وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، پرسنل بات ہے. تو میں نے اس کا جینون شکایت ہے تمہارے باپ کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین کون ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ فیملی کے ساتھ اچھا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنی فیملی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو میں نے کہا سب سے پہلے تم سے سوال ماں باپ کے بارے میں ہوگا، دنیا کے بارے میں نہیں ہوگا. دنیا کو دعوت دی کہ نہیں دی، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کس کو مسلمان کیا، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اقامت دین کی کوشش کی کہ نہیں کی، ٹھیک ہے یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن کیا فائدہ اگر تمہارے ماں باپ کے ساتھ تم اچھے نہیں ہو تو پھر اٹس اے اسکیری تھنگ. تو یہ بات ینگسٹرز کو آج سمجھنا جو ہے نا جی وہ بہت ضروری ہے کہ دعوت کا کام اپنی جگہ، لیکن پیرنٹس کم فرسٹ. ہیونگ سیڈ اٹ، میں جینون شکایات کی بات کر رہا ہوں، بار بار ڈسکلیمر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. کچھ پیرنٹس نان جینون شکایات کرتے ہیں، جو کہ مثال کے طور پہ کسی نے دین پہ عمل کرنا شروع کیا
تو وہ اس پہ تانے دینا شروع کرتے ہیں. وہ تو چلیں آپ نے صبر کرنا ہی ہے ان کی باتوں, وہ تو پارٹ آف دا پیکج ہے. میں ان شکایات کی بات نہیں کر رہا, میں ان شکایات کی بات کر رہا ہوں کچھ لوگ دین پہ آ کے وہ خود دین پہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب میرے پیرنٹس اور میرے بہن بھائی 2 دن میں آ جائیں گے, وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بہت سختیاں کرتے ہیں, بہت زیادہ سختیاں کرتے ہیں اور سختی میں وہ بھول جاتے ہیں, اخلاق کو بھول جاتے ہیں, اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ صحابہ سے سیکھیں. دیکھیں صحابہ جو تھے دے ور فرم آن دین, بٹ صحابہ کے پیرنٹس کو بھی ٹائم لگا ہے دین کی طرف آنے میں. سہیل بن عمر کو کتنا ٹائم لگا؟ سہیل بن عمر ون آف دا آپ کہہ لیجیے جید صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, لیکن کتنا ٹائم لگا ہے سہیل بن عمر کو. کانکویسٹ آف مکہ پہ جا کے اسلام قبول کیا سہیل بن عمر نے, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا سٹیٹس کتنا ہے. سہیل بن عمر نے آگے جا کے بیٹلز لڑی ہیں. ابو سفیان کو کتنا ٹائم لگا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہند کو کتنا ٹائم لگا ہے. کئی آپ کو صحابہ کے پیرنٹس کی مثالیں جو ہے نا وہ مل جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان پر فرض کر دیا اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرے اور پیرنٹس کو لک آفٹر کرے, کیئرنگ فار دا پیرنٹس. ٹھیک ہے. جس پہ جو حدیث بھی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل السلام ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, صحابہ ور ناٹ سینگ, obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم could see جبرائیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے, اتر رہے تھے ممبر سے, تو ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا, آمین آمین آمین. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کس بات پہ آمین ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 باتیں مجھے کہیں اور ان 3 پہ میں نے آمین کہا. پہلی بات کہ وہ ٹو دا ون, تباہ ہے وہ انسان جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی, تو آمین کہا رسول اللہ نے. دوسرا, وہ ٹو دا ون جس کو اولڈ ایج میں اس کے پیرنٹس ملے اور اس نے اس کی ٹیک کیئر نہیں کی, اپنے پیرنٹس کی ٹیک کیئر کر کے ثواب نہیں کمایا, اس پر بھی آمین کہا. اور تیسرا جو ہے وہ ٹو دا ون کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا, یعنی درود اور سلام آپ پر نہیں بھیجا. تو بہرحال یہ ہے پیرنٹس کا. اور دیکھیں اس سے اگلی آیا ہے, اس میں سعد بن نبی وقاص کا جو مسئلہ تھا وہ اللہ نے بیان کر دیا. وہ یہ تھا, ہاں اگر وہ جہاد کریں, اگر وہ تم پر سختی کریں ٹو ڈو شرک, کہ تم شرک کرو یا کچھ ایسی چیز فالو کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے, تو پھر کیا کرو؟ پھر ڈو ناٹ obey them, پھر ان کی اطاعت نہ کرو. بٹ accompany them in this world with معروفہ appropriate kindness, پھر بھی ان کے ساتھ کائنڈنس کے ساتھ چلو. ٹھیک ہے. اور پھر کہا اینڈ فالو دا وے آف دوز ہو ٹرن بیک ٹو می ان ریپینٹنس, اور مجھ سے استغفار کرتے رہو. تو دیکھیے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. سب سے زیادہ اللہ کا غضب کس بات پہ آتا ہے؟ شرک پہ. اگر شرک پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے پیرنٹس کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, ان کے ساتھ کائنڈ رہنا ہے, تو یہ چھوٹے موٹے مسئلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو چھوٹے موٹے ایشوز پیرنٹس ہو سکتا ہے ہمیں تانے دے دیں, ہو سکتا ہے ہم پہ سختی کر لیں, ہمارا سیل فون چھین لیں, تو اس پہ پھر کیا آپ کو لگتا ہے سمجھ؟ اینی وے پیرنٹس کو بھی کچھ باتیں سمجھنی چاہیے اور اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. پیرنٹس کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ جین زی کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے اور پیار محبت رکھنی ہے, حکمت کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے بچوں کا فرینڈ بننا ہے. یہ ساری باتیں بھی ہم کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ینگسٹرز کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, اسپیشلی ان ینگسٹرز کو جو دین کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر وہ پیرنٹس کے ساتھ بد اخلاقی, بہن بھائیوں کے ساتھ بد اخلاقی اور دنیا والوں کے ساتھ خوش اخلاقی, یعنی دے تھنک کہ دنیا والوں کو کنورٹ کر لیں تو یہی ہمارا مقصد ہے. تو سب سے پہلا مقصد تو ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ بندہ جو ہے وہ اچھا ٹریٹ کرے, پیرنٹس کو اچھا ٹریٹ کرے. دس از دا فرسٹ تھنگ. اس کے بعد دیکھیے سعد بن نبی وقاص از دا فرسٹ پرسن ٹو ڈرا بلڈ ڈیفینڈنگ اسلام. کیسے؟ شروع میں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, جو چند ایک صحابہ تھے وہ مکہ کی وادیوں میں نماز پڑھا کرتے تھے چھپ کر. تو اکثر جو ہے وہ کچھ مشرک آ جاتے تھے اور پتھر مارتے تھے اور تنگ کرتے تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے اجڑی بھی رکھی گئی ہمارے نبی جب سجدہ کر رہے تھے ان کے اوپر. تو عبداللہ ابن اختل ایک شخص تھا, بہت نوٹوریس ڈس بلیور, تو وہ پتھر مارا کرتا تھا کہ مسلمانوں کو. تو سعد بن نبی وقاص کو ایک دن غصہ چڑھا تو انہوں نے بدلے میں ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس سے کیملز کو چلایا جاتا ہے, اس ڈنڈے سے انہوں نے پھر ان کو مارا. تو کسی ایک کا خون بہہ گیا. تو یہ بھی کریڈٹ پھر سعد کو جاتا ہے کہ ڈیفینڈنگ اسلام, ڈرائنگ بلڈ وائل ڈیفینڈنگ اسلام. اسی طرح ہی از دا فرسٹ ٹو شوٹ این ایرو ان دا وے آف اسلام, اوبیسلی جنگ بدر میں.
جنگ بدر سے پہلے سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر بنایا گیا. ون آف دا فرسٹ ایکسپیڈیشنز اگینسٹ قریش، اس میں بھی کمانڈر بنایا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سعد کی اس اسکل سے واقف تھے شروع سے، کہ سعد صلی اللہ عنہ کو ذہانت بہت ہے، ملٹری ایکومین بہت زیادہ ہے ان میں. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیے اٹ از ناٹ جسٹ اسٹرینتھ وچ ونز بیٹلز، اصل میں مائنڈ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور پرانے دور میں یہ دونوں چیزیں بہت چاہیے ہوتی تھی، اسکل میں اسٹرینتھ بھی آتی ہے اور اس میں مائنڈ بھی آتا ہے اور علم بھی آتا ہے. اسی لیے سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھ کانکویسٹ آف پرشیا میں ایک صحابی کو لے گئے تھے جو پرشیا سے تھے، سلمان الفارسی. سلمان الفارسی حالانکہ لڑ نہیں سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے اس دور میں، لیکن سٹل سعد بن ابی وقاص ان کو ساتھ کیوں لے کر گئے تھے؟ کیونکہ جنگ لڑنے کے لیے علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دشمن کو اسٹڈی کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو دس واز دا اسکل آف سعد بن ابی وقاص. ہی نیو کہ مجھے کون سی ٹیم چاہیے. تو سلمان الفارسی نے بڑی مدد کی تھی مسلمانوں کی، کیونکہ ان کو علاقے پتہ تھے وہاں کے، ان کو وہاں کی ٹیرین پتہ تھی ظاہر ہے، اور ان کو جو ہے وہ پرشینس کی نیچر پتہ تھی اور پرشین آرمی کے بارے میں پتہ تھا. تو بڑی ہیلپ ہوئی تھی مسلمانوں کی. سعد اصطلاح عنہ جو ہے جنگ بدر میں ایک واقعہ آتا ہے جس پر ایک آیت بھی سورہ انفال نازل ہوئی تھی. سورہ انفال کی چند شروع کی آیات جو ہے کہ یہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اس سورہ انفال کی شروع کی آیات ہے. یہ کب نازل ہوئی تھی؟ اصل میں جنگ بدر کے بعد سعد بن ابی وقاص صلی اللہ عنہ نے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں میں مال غنیمت جو ہے وہ نبی کا یا انسانوں کا نہیں ہوتا تھا. اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو ہوتا یہ تھا کہ سارا مال غنیمت اکٹھا کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد آسمان سے ایک بجلی یا ایک آگ آتی تھی اور وہ ساری چیز لے جاتی تھی، غائب ہو جاتی تھی چیز. یہ ہوتا تھا پرانے دور میں، ٹھیک ہے. لیکن فرسٹ ٹائم ایور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے، مسلمانوں کی جو شریعت ہے، اس میں اجازت دی گئی مال غنیمت بھی لینے کی، کیونکہ اب اسلامک کانکویسٹ ہونی ہے، مسلمانوں نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے اکنامک اس کی بھی ضرورت ہے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سعد بن ابی وقاص کو اور صحابہ کہا کہ سعد کو بلاؤ، اس نے سوال پوچھا تھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یس، مال غنیمت لیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کی پوری ایک ڈسٹریبیوشن ہے کہ نبی کتنا لیں گے اور آرمی کو کتنا ملے گا اور لوگوں کو کتنا ملے گا وغیرہ وغیرہ. بیٹل آف احد میں سعد بن ابی وقاص کو ہائیسٹ آنر ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ہائیسٹ آنر کیا تھا؟ دیکھیں، سعد بن ابی وقاص واز فرام دا فیو صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریک آؤٹ کر لیا تھا. آپ کو میں نے واقعہ کئی بار بتایا کہ جنگ احد میں جب بھگدڑ مچی تھی، خالد نے اچانک سے اٹیک کر دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہو گئی صحابہ کو کہ اللہ کے نبی کدھر ہے، اور اگر ان پہ حملہ ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر صحابہ ڈیفینڈ نہ کر سکے، ان کا بڑا ریگریٹ تھا. تو صحابہ ور رشنگ ٹو سی رسول اللہ، اور سعد بن ابی وقاص نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنڈ کر لیا. اور اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ بہت زبردست تیر، میں نے آپ کو کہا ہے تیر چلانے والے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو کہا کہ شوٹ او سعد. دشمن سامنے سے آ رہے تھے اور سعد کیا کر رہے تھے کہ تیر چلا چلا کے دشمن کو مار رہے تھے، اور اتنا زبردست نشانہ تھا کہ ایوری سنگل ون آف دیم واز بینگ ہٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دے رہے تھے کہ شوٹ او سعد. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی، مے مائی فادر اینڈ مدر بی سیکریفائسڈ فار یو، میرے اماں اور ابا تم پر قربان. اور حضرت علی صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دعا آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی. یعنی یہ ایک بار ماں کے بارے میں کہا، شاید باپ کے بارے میں کہا، لیکن دونوں کو کمبائن کسی کے بارے میں نہیں کہا. ہاں ایک روایت ملتی ہے کہ زبیر صلی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی کہا، لیکن سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کلیئرلی کہا جو صحابہ نے سنا کہ مے مائی مدر اینڈ فادر بی سیکریفائسڈ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سعد کو اتنا زبردست سٹیٹس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو دیٹ از دی ہائیسٹ آنر فرام رسول اللہ. اور صحابہ تیر جمع کر کے سعد کو دے رہے تھے اور سعد شوٹ کیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سب سے جو زبردست ان کے سی وی میں مارکا آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا بیٹل آف قادسیہ ہے، جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ میں آپ کو کچھ اس سے پہلے میپس دکھاتا ہوں، تصاویر دکھاتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے سے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کتنی ڈیسائسو میریکولس بیٹل تھی. اور یقین کریں کہ اس بیٹل کو دیر از نو وے ٹو ایکسپلین ادر دین کہ یہ ایک میریکل تھا. لٹرلی مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ میریکل کے علاوہ یہ بیٹل ایکسپلین نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپر پاور کو ہرانا،
کتنے فوجیوں نے؟ 12,000 10,000 فوجی عربز انٹرینڈ. مطلب کیا ٹریننگ تھی عربز کی؟ کوئی خاص ٹریننگ نہیں تھی, چند ایک جنگیں لڑی ہوئی تھی. اس کے بعد آرٹلری کتنی تھی, ویپنز کتنے تھے, گھوڑے کتنے تھے؟ بہت کم. کمپیئر اٹ ود دا سپر پاور جن کے پاس کیا کیا ہے سبحان اللہ, جن کے پاس ایلیفینٹس کی فوج, اور ایلیفینٹس آج تک جو ہے وہ عربز نے نہیں دیکھے تھے. کیٹاپلٹ تھا, آپ کو پتہ ہے پرشینز کے پاس, اور کیا کیا ان کی آرٹلری تھی, کیا کیا ان کے ویپنز تھے سبحان اللہ. جی تو ابو بکر صدیق کے دور میں یہ مارکا جو ہے ہوا, اور سیسنیڈ امپائر کہتے تھے, ٹھیک ہے. 2 امپائرز تھے اس ٹائم پہ, 2 سپر پاورز تھیں. کون کون سی؟ نمبر 1 سیسنیڈ امپائر, اور نمبر 2 رومن امپائر. دس از دا سیسنیڈ امپائر. میں ذرا آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں, یہ ذرا میپس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. میپ بھی ذرا آپ کو آنا چاہیے. یہ نیچے جو ہے دیکھیے مدینہ ہے, دس از مدینہ, اور یہ جو اوپر آپ کو سارا یہ جو ریڈ باؤنڈری لائن آپ کو ساری نظر آ رہی ہے, یہ سیسنیڈ امپائر ہے, ٹھیک ہے, پرشین امپائر. اور یہ جو لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیے گا, یہ بائزنٹائن امپائر. بائزنٹائن امپائر کہتے ہیں ایسٹرن رومن امپائر کو, ٹھیک ہے, ایسٹرن رومن امپائر. ویسٹرن رومن امپائر جو ہے وہ اٹلی, روم میں تھا ویسٹرن رومن امپائر, ٹھیک ہے. اور ایسٹرن رومن امپائر کہاں پہ تھا؟ قسطنطنیہ, کانسٹینٹینوپول, اور ڈمیسکس بھی اس کا حصہ تھا. سیریا, قسطنطنیہ, ٹرکی اس دور کا, اور اس کے بعد ایجپٹ بھی بائزنٹائن امپائر میں شامل تھا. بائزنٹائنز اور سیسنیڈز کی بہت جنگیں ہوتی تھیں, اور پلڑا حاوی سیسنیڈز کا ہوتا تھا. اسی لیے اکثر خالد بن ولید کو کیا کریڈٹ دیا جاتا ہے؟ خالد بن ولید از دا مین جس نے 2 سپر پاورز کو 1 مہینے میں اڑا دیا تھا, سیسنیڈ اینڈ بائزنٹائنز کو, ٹھیک ہے, 1 مہینے میں اڑا دیا تھا. اور 7 سینچری سے یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اپنی پاور جما کے, اور ان کو کوئی نہیں ہرا پا رہا تھا. اور عربز ور دا لاسٹ ٹو فائٹ ود دیم, مطلب لیسٹ ایکسپیکٹڈ ٹو فائٹ ود دیم. خیر خالد کا جب قصہ اگر سلان ہو تو میں آپ کو سناؤں گا. تو یہ آپ دیکھیے بائزنٹائن امپائر, سیسنیڈ امپائر میں ایران اور عراق آتا تھا اس دور کا, ٹھیک ہے, عراق اور ایران اور کچھ شام کا حصہ بھی آ جاتا تھا. تو یہ اس کے آپ کو الہرا نظر آ رہا ہے. بیبیلون آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن ہے, بابل, جس کا تذکرہ قرآن میں بھی نہیں. ہاروت و ماروت کا جو قصہ ہے, بابل ہاروت و ماروت, سورہ البقرہ آیت نمبر 102. بابل بڑا تاریخی شہر ہے. پرنس آف پرشیا گیم آپ نے سنی ہوگی, اور بلکہ پوری ایک فیبل ہے, ٹیل ہے, تو وہ بھی بابل کے علاقے سے. پرنس آف پرشیا, بیبیلون کے گارڈنز, ہینگنگ گارڈنز بہت مشہور, آپ نے کافی سنا ہوگا فولکلورز میں. تو یہ بابل کا علاقہ بھی عراق میں ہوتا تھا, اور ہاروت و ماروت کو بھی یہیں پہ بابل کے علاقے میں نازل کیا گیا تھا جہاں سے لوگ جادو سیکھتے تھے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیسیفون, یہ کیپٹل تھا اس وقت کا. یزگارد 3 یہ تھا ٹائٹل, یہ نام تھا کس کا؟ کسرا کا, ٹھیک ہے جی. اور دا ریزن یہ علاقہ بہت زیادہ اس ٹائم پہ آباد تھا, بیکاز آف وچ ریور؟ یوفریٹس, سنا ہوگا آپ نے, افرات کہتے ہیں اردو میں. 2 ریورز دنیا کے بڑے مشہور تھے, کون سے اس دور میں؟ نیل اور افرات. تو یوفریٹس ریور کی وجہ سے اور ٹگرس ریور کی وجہ سے یہ علاقہ بہت ہریالی والا, بہت گرین تھا, سرسبز و شاداب, ٹھیک ہے. تو یہ پورا جو ہے, اور اس میں باقاعدہ آپ دیکھیے کہ بلکہ افغانستان کا بھی کچھ علاقہ آ رہا ہے سیسنیڈ امپائر میں. یہ دیکھیں کابل بھی یہ سیسنیڈ امپائر کے انڈر اس وقت آ رہا ہے. اور یہ 2 امپائرز کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا. انڈین امپائر جو ہے وہ بہت چھوٹا تھا اس ٹائم. چائنیز تھوڑے سے پاورفل تھے. امریکہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا نا, وہ تو آپ بھول جائیں, امریکہ تو ڈسکور ہی نہیں ہوا تھا. ویسٹرن امپائر میں سے رومن امپائر جو ہے نا وہ تگڑا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ اس دور کا میں اگر آپ کو دکھاؤں ٹیسیفون, کچھ ہمیں ظاہر ہے ریکریٹڈ جو تصاویر ملتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے, یہ وہ جو کیسل فتح کیا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے, یہ اس کے بقایا جات ہیں. اور یہ باقاعدہ آپ دیکھیے میرے خیال 300 فٹ کا کیسل تھا تقریباً. اور وہ کیا منظر ہوگا جب سعد بن ابی وقاص کے ساتھ سلمان الفارسی ہیں, اور وہ دونوں انٹر ہو رہے ہیں اس کیسل میں. اور اس ٹائم تو یہ کیا چیز ہوگی, ابھی میں آپ کو اس کی ریکریٹڈ امیج دکھاتا ہوں. دیکھیں آج ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم فیسینیٹ ہوتے ہیں, حالانکہ ہم آج کل 3 سٹوری بلڈنگ 4 سٹوری بلڈنگز کے عادی ہو چکے ہیں, ہم بڑی بڑی بلڈنگز کے عادی ہو چکے ہیں. آپ سوچیں عربز نے آج تک 3 سٹوری بلڈنگ نہیں دیکھی تھی, مطلب تھی نہیں. وہ انہوں نے جب یہ چیز دیکھی ہوگی, انہوں نے جب تھرون دیکھا ہوگا کسرا کا,
انہوں نے جب اس ہال میں انٹر ہوئے ہوں گے, دا گرینڈ ہال, وہاں کے کارپیٹس دیکھے ہوں گے تو کیا تاثرات ہوں گے ان کے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے, یہ ریکریٹ کچھ کیا ہے, یہ تو ہے نا اوریجنل, یہ انہوں نے ریکریٹ کیا کہ اس ٹائم پہ ایسا دکھتا ہوگا. تو دس از امیزنگ. جو اس میں آرٹ آپ کو نظر آ رہی, پرشین آرٹ بہت فیمس ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ امیجز اور جو وہاں پہ ماربل ٹائلنگ اور کیلیگرافی وٹ ایور جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, آرکیٹیکچر جو ان کا نظر آ رہا ہے, تو دس مسٹ بی سم تھنگ امیزنگ. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ انہوں نے ریکریٹ کیا کہ اس ٹائم پہ ایسا دکھتا ہوگا, یعنی یہ باہر ایک پورا وہ فاؤنٹین اور اس کے ساتھ بہت زیادہ گرینری, اور پھر یہ جو ہے وہ کسرا کا پیلس. اسی طرح یہ ایک امیج جو ہے انہوں نے کریٹ کی. تو بہرحال دس واز دا کیسل وچ واز کانکرڈ بائی مسلم سعد بن ابی وقاص. وہ واقعہ بھی آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں. اینی وے, کمنگ ٹو بیٹل آف قادسیہ, سیسنیڈ امپائر کا میں نے آپ کو بتایا. تو یہ بڑا تگڑا امپائر تھا, یہ سپر پاور تھی, لیکن یہ کہ ابو بکر صدیق نے فائدہ اس بات کا اٹھایا کہ اٹ واز گوئنگ تھرو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, فریکوینٹ چینجز ان لیڈرشپ, اور بہت زیادہ یہ تھک گئے تھے بائزنٹائنس کے ساتھ لڑ کے. تو اس بات کا فائدہ اٹھایا ابو بکر صدیق نے, اور سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا. اور یہ کس تاریخ میں ہوا؟ 636 CE, 636 to 637 کرسچن ایرا. AD کی بجائے ہم CE لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لوکیشن قادسیہ نیئر دا ماڈرن ڈے سٹی آف ہلا, عراق, کلوز ٹو دا یوفریٹس ریور. مسلم آرمی تقریباً 30,000 اور کیمپڈ آن دی ایج آف دا ڈیزرٹ فار ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج, اور پرشین آرمی تقریباً 1 لاکھ سے 1,20,000. رستم کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا, رستم ان کا کمانڈر ان چیف تھا, اور رستم کے ساتھ بڑا زبردست ڈائلاگ بھی ہے ان صحابی کا. یہ صحابی جو ہیں عاصم ابن عمر التمیمی, انہی کا غالباً واقعہ آتا ہے کہ ان کو سعد بن ابی وقاص نے ایمبیسڈر بنا کر بھیجا تھا رستم کی طرف سے. تو رستم نے پوچھا تھا وائی ہیو یو کم ہیئر, یعنی وجہ جاننی چاہیے کہ تم عربز یہاں کیوں آئے ہو, کیا کرنے آئے ہو. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں آئے ہیں کہ تمہارے رول سے, تمہارے انجسٹ رول سے لوگوں کو نکالیں اور اللہ کی رولرشپ کے انڈر لے کر آئیں, اللہ کی عبادت کے انڈر لے کر آئیں. تو یہ ان کا جواب تھا. اور مختلف اس میں واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ ان کا کلر بلیک تھا اور ان کے موٹے موٹے لپس تھے, یعنی کہ اپیرنس وائز جو ہے یہ اس طرح کے تھے, اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا. تو جب یہ رستم کی طرف جا رہے تھے, اس کے ٹینٹ میں انٹر ہوئے تو بہت مہنگا کارپیٹ تھا, تو وہاں پہ یوں نیزہ مارتے ہوئے داخل ہوئے ٹینٹ کارپیٹ پہ. تو لوگ بڑا حیران ہوئے, یہ کون شخص ہے جو اتنی بدتمیزی سے آگے آ رہا ہے. تو بہرحال اس طرح کا بھی ایک واقعہ آتا ہے وچ شوز ہز سیلف کانفیڈنس, کہ یہ رستم جو کمانڈر ان چیف ہے, یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج امریکہ کا کمانڈر ان چیف آپ کے سامنے ہو اور آپ اس سے بات کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دس واز عاصم ابن عمر التمیمی. اینی وے, تو بہرحال آگے چلتے ہیں, بیٹل آف قادسیہ کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے 4 دن تھے بیٹل آف قادسیہ کے, 4 کنٹینیوس فائٹنگ, 4 days آف کنٹینیوس فائٹنگ. تیسرے دن کو کہا جاتا ہے یوم الامس, ڈے آف ڈارکنیس. اس کی وجہ یہ ہے دا بیٹل فیلڈ واز کورڈ ان سو مچ ڈسٹ اینڈ ڈارکنیس ڈیو ٹو دا کنٹینیوس فائٹنگ, کے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا. 3-4 کنٹینیوس ڈے یہ بیٹل جاری رہی. اور سعد بن ابی وقاص ایکچولی گاٹ سک. سعد بن ابی وقاص کو کوئی اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی, تو وہ لڑ نہیں سکتے تھے, لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے مسلم آرمیز کو کمانڈ کر رہے تھے. اور ایک کیسل تھا, وہاں پر کھڑے ہو کے وہ دیکھتے تھے. وہ ایک پرانا کیسل تھا, ابینڈنڈ کیسل, انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنا مارکا بنا لیا تھا, اور وہاں سے وہ کمانڈ کرتے تھے مسلم آرمی کو, اور مسلم آرمی کو انسٹرکشنز دیتے تھے وہاں سے. انفیکٹ ایلیفنٹس کے حوالے سے انسٹرکشن بھی سعد بن ابی وقاص نے دی تھی. جب ایلیفنٹس آئے ان کی آرمی کے, تو مسلمان گھبرا گئے, اور مسلمان فوجیوں کے گھوڑے بہت گھبرا گئے, کیونکہ ایلیفنٹس آج تک نہیں دیکھے تھے مسلمانوں نے, عرب میں تھے ہی نہیں ایلیفنٹس. تو بڑا گھبرا گئے, یہ کون سا جانور ہے, اور بہت بڑے بڑے ایلیفنٹس تھے ان کے پاس. تو سعد بن ابی وقاص نے مسلمانوں کو مشورہ یہ دیا کہ شوٹ دیئر آئی, کیونکہ سعد بن وقاص نے دیکھا کہ ایلیفنٹ کی سکن بہت تگڑی ہے, وہ شوٹ کریں گے آپ ایرو, نیزے بھی ماریں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا ایلیفنٹ کو, اور پھر وہ آرمڈ بھی تھا ایلیفنٹ بہت زیادہ. تو سعد بن وقاص نے کہا کہ ان کی آئیز کو شوٹ کرو. اب دیکھیں ایلیفنٹ کی آئی کو نشانہ بنانا یہ کوئی چھوٹی بات ہے, یعنی ایلیفنٹ کی آئی اتنی سی ہوتی ہے یا اتنی ہوگی, تو اس کو نشانہ بنانے کے لیے دیر مسٹ بی ویری اسکلڈ آرچرز, اور ایسا ہی ہوا.
مسلمانوں نے ان کی آئی کو ٹارگٹ کیا اور اس میں کامیاب ہوئے۔ اقبال کا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ایکچولی کہا جاتا ہے کہ بیٹل آف قادسیہ کے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادسیہ سے جب مدین کی طرف نکلے سعد بن وقاص اپنی فوج کو لے کے، مدین جو ہے وہاں پر یہ ٹیسیفون کا علاقہ جو میں نے آپ کو بتایا وہاں پر تھا، تو بیچ میں ریور تھا، ٹیگرس ریور۔ تو کیا پرشین آرمی نے کہ برج کو کاٹ دیا، برج کو گرا دیا، کولیپس کر دیا، اور وہ بڑا خوش تھے دوسری سائڈ پہ کہ اب مسلمان کراس نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ٹو دیئر اٹر شاک اینڈ ڈس بلیف، یہ صحیح واقعہ ہے، میریکل ہے، ٹو دیئر اٹر شاک اینڈ ڈس بلیف، سعد بن ابی وقاص نے مسلم فوجیوں کہا کہ کود جاؤ، دیکھی جائے گی، اور میریکل دیکھا پرشین آرمی نے اپنی آنکھوں سے کہ گھوڑے دریا پہ چل کر اس طرف چلے گئے۔ دس واز اے میریکل، ٹھیک ہے۔ ابن کثیر بھی اس میریکل کو مینشن کرتے ہیں، اور تبری، امام تبری جو بہت بڑے مورخ ہیں، وہ بھی اس میریکل کو مینشن کرتے ہیں کہ گھوڑے لٹرلی ریور پہ چل کے آگے چلے گئے اور ان میں سے کوئی نہیں ڈوبا، اور مسلم فوجیوں نے ریور میں، ہزاروں فوجیوں نے، 10,000 پلس فوجیوں نے ریور میں چھلانگ لگا دی، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ڈوبا اور آگے آ گیا، اینڈ دے ور شاکڈ اینڈ ان اٹر ڈسبلیف کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے ان کا مورال اور ڈاؤن ہو گیا۔ اینی وے، تو یہ جو ڈے 1 ہے اس کو کہتے ہیں ڈے آف ڈس آرڈر۔ اس میں کیا ہوا، دا پرشین اٹیک ود دیئر ایلیفینٹس، اور مسلمان کافی گھبرا گئے، لیکن اس کے بعد سعد بن وقاص کے مشورے پہ مسلمانوں نے ایلیفینٹس کی آئیز کو اور ماہوٹس کو ٹارگٹ کیا۔ ماہوٹس یعنی کہ جو اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایلیفینٹ پہ، جو ایلیفینٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہیوی لاسز آن بوتھ سائڈس، پرشین ایلیفینٹس کاز میجر ڈسرپشن۔ ایلیفینٹ جب آپ کو پتہ ہے بدید ہوتا ہے، گھبراتا ہے، تو پھر وہ تباہی بڑی پھیرتا ہے، تو اس کا بڑا فائدہ ہوا مسلمانوں کو، لیکن مسلمان بھی بہت زیادہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے ڈے آف سکر، اس میں کیا ہوا کہ ری انفورسمنٹس ارائیوڈ فرام سیریا انکلوڈنگ ویٹرنس فرام یرموک۔ یرموک سائملٹینیسلی ہو رہا تھا، وہاں سے ری انفورسمنٹس آئیں انکلوڈنگ خالد بن ولید۔ مسلمان ری گروپڈ اینڈ لانچ کاؤنٹر اٹیکس، سم ایلیفینٹس ور انجرڈ اور کلڈ ریڈیوسنگ پرشین ایڈوانٹیج۔ تیسرا ڈے جو تھا ڈے آف ڈارکنیس، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ڈارکنیس تھی، ہر جگہ ڈسٹ تھی، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس میں کی مومنٹ کیا تھا کہ مسلم واریئرز ٹوک آؤٹ دا ریمیننگ ایلیفینٹس ایکولائزنگ دا بیٹل فیلڈ۔ اس کے بعد بائی ایوننگ بوتھ سائڈز ور ایگزاسٹڈ بٹ دا پرشین آرمی شوڈ سائنز آف ویکننگ مورال۔ ان کا مورال بہت ویک ہو رہا تھا، اس کے پیچھے پوری اسٹریٹجیز تھیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد چوتھا ہے یوم القادسیہ، a fierce final assault led by Saad's forces. رستم the Persian commander was killed. رستم کو مارا ہلال ابن علفہ نے، یہ ایک صحابی تھے، ابھی میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ with their leader gone, Persians collapsed in disarray and fled. اور اس کے بعد مسلمان they marched towards مدائن، جس کو ٹیسیفون بھی کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا، ٹگرس ریور stood between them، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تباری التبری اور ابن کثیر مینشن کرتے ہیں کہ سعد نے آرڈر کیا آرمی کو ٹو کراس دا ریور بائی ہارس ٹرسٹنگ ان اللہ۔ ہارسز اینڈ سولجرز سویم اکراس، میراکولسلی نو سولجر ڈراؤنڈ اینڈ دیئر آرمر اینڈ ویپن اسٹیڈ انٹیکٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کچھ صحابہ کا جنہوں نے بڑا کی رول پلے کیا قادسیہ میں، یو شوڈ نو دیئر نیمز۔ سعد بن ابی وقاص تو کمانڈر ہیں آبویسلی۔ اس کے بعد القعقاع کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کو ری انفورسمنٹ کے لیے بھیجا تھا ابو بکر صدیق نے، اور ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا لیٹر میں کہ میں ایک ایسا شخص بھیج رہا ہوں جو کتنوں کے برابر ہے، 12,000 فوجیوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہی از قعقاع کا جو ہے وہ بیسکلی ان کا بھی کیا اس میں رول تھا، ایک تو وہ بہت زیادہ مورال بوسٹ کرنے والے تھے، ہی واز ویری ویل ورسڈ، وہ مسلمانوں کا مورال بوسٹ کرتے تھے اور اس کے بعد دشمن کو تڑیاں لگاتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ہی ڈیوائڈیڈ ہز ٹروپس انٹو اسمال بیچز اینڈ سینڈ دیم ان ون گروپ ایٹ اے ٹائم کریٹنگ دی illusion آف اے میسو کنٹینیوس اسٹریم آف ری انفورسمنٹ، جس سے پرشینز گھبرا گئے، انٹیمیڈیٹ ہو گئے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ بجائے کہ ری انفورسمنٹ سارے اکٹھے آ کے اٹیک کر دیں، 100 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور ایک ادھر سے آئے، ایک پیچھے سے آئے، ایک لیفٹ سے آئے، ایک رائٹ سے آئے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ دشمن کو لگے کہ پتہ نہیں کتنے ری انفورسمنٹس ہیں ان کے پاس۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی قعقاع کی۔ اس کے بعد عاصم الامر التمیمی کا میں نے آپ کو بتایا، جو کہ قعقاع کے بھائی تھے، اور ان کا بھی بہت رول ہے، انہوں نے تیر اندازی بھی کی اور آئیز کو اٹیک کیا، ایلیفینٹ رائڈرز کو اٹیک کیا۔
اور انہوں نے جو مکالمہ بھی کیا میں نے اب تک رستم کے ساتھ. اس کے بعد سلمان الفارسی کا بڑا رول ہے. سلمان الفارسی جو ہے آلدو اولڈ تھے میں نے آپ کو بتایا, لیکن ان کو پرشیا کے بارے میں بہت اچھے سے پتہ تھا, تو ان کی گائیڈنس نے بڑا ہیلپ کیا. اس کے بعد ہلال ابن الفا, یہ کون تھے؟ یہ بھی ایک صحابی ہیں جنہوں نے رستم کو قتل کیا تھا. اور پھر حذیفہ ابن یمان کا آپ کو پتہ ہے, اکثر میں نے ان کا نام لیا ہے. حذیفہ ابن یمان واز دیئر ایز ویل, اور حذیفہ نے مسلمانوں کو یاد کرایا تھا, کیونکہ جب مسلمانوں نے مال غنیمت دیکھا تو آج تک مسلمانوں نے اتنا مال غنیمت نہیں دیکھا تھا, کیونکہ آپ سپر پاور کو کانکر کر رہے ہیں. گولڈ اتنا زیادہ تھا, تو حذیفہ نے اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو یاد کرایا, یو آر ناٹ کانکرنگ لینڈس فار گولڈ بٹ ٹو برنگ پیپل فرام دا ورشپ آف کریشن ٹو دا ورشپ آف دا کریٹر. یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کی گائیڈنس موجود تھی وہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ علم والوں کا ہونا بھی ضروری ہے. صحابہ آل راؤنڈرز تھے. اس کے بعد جو ہے زہرہ ابن حویہ, یہ میسنجر ٹو مدینہ تھے. ہی واز چوزن ٹو ڈیلیور دا گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ دا ٹریجر آف کسریٰ ٹو عمر الخطاب. اصل میں یہ جو پرشیا ہے یہ 2 بار کانکر ہوا ہے, ایک بار عراق کا علاقہ, اور سیکنڈ جو ہے وہ حضرت عمر الخطاب کے دور میں ایران جب کانکر ہوا تھا, ایران کا کچھ علاقہ, تو تب خالد بن ولید بھی اس میں شامل تھے. اور پھر جب یہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا, جب کسریٰ کا تاج اور کراؤن آیا تو وہ کسے پہنایا گیا؟ وہ ایک شخص تھا سراقہ بن مالک, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا پیچھا کر رہا تھا جب وہ ہجرت کر رہے تھے. تو اس کا گھوڑا جو ہے وہ دبک گیا, 3 بار اس کے گھوڑے نے اسے گرایا, تو وہ سمجھ گیا یہ کوئی نیک لوگ ہیں, تو پھر اس نے پیچھا کرنا چھوڑ دیا. ہجرت کے موقع پہ قریش نے بھیجا تھا نا پیچھا کرنے کے لیے. تو پھر ابو بکر صدیق اس کے قریب آئے. جب ابو بکر صدیق نے دیکھا تو اس کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک بشارت دے رہے ہیں. وہ بشارت یہ ہے کہ کیا تم کسریٰ کا کراؤن اور کسریٰ کا تاج پہننا چاہو گے, اور اس کے کپڑے پہننا چاہو گے, اور اس کے بینگلز پہننا چاہو گے؟ تو وہ ہنسا, اس نے کہا کہ کسریٰ کا. تو ابو بکر صدیق مسکرا کے کہا جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بشارت دے رہے ہیں. اس نے کہا وائی ناٹ. اینی وے اس کے بعد وہ اسلام اس نے قبول کیا مدینہ میں, اور عمر خطاب کے دور میں حضرت عمر نے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ, اور جب اسے بلایا گیا تو پھر اس کو یہ پہنایا گیا, اور پھر سب رونے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی. تب تو کسی نے امیجن بھی نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن آج دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے. تو بہرحال میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں دس مسٹ بی اے گریٹ سین, کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جب سعد بن ابی وقاص جو ہے اور سلمان الفارسی یہاں پر انٹر ہو رہے ہوں گے تو ان کے کیا جذبات ہوں گے, کیونکہ وہ شروع سے اسلام کو دیکھتے آ رہے ہیں نا. انہوں نے حضرت بلال کو دیکھا, انہوں نے غلاموں کو دیکھا جو غلام تھے اسلام قبول کرتے, انہوں نے ماریں کھائی ہیں, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تب باتیں سنتے تھے کہ کیا تم کیسر اور کسریٰ تم جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ شام کو فتح کر لو, کیا تم نہیں چاہتے فارس کو فتح کر لو. تو تب یہی لوگ ایمان لانے والے تھے, لیکن اب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ اس ہال میں انٹر ہوئے, دا گریٹ ہال, جہاں پہ ہیوج تھرون تھا کسریٰ کا, اور وہ تھرون میں جولز لگے ہوتے تھے, ڈائمنڈز اور جولز اور سونا. اور اس کے بعد انہوں نے جب سونا دیکھا, جب کارپیٹس دیکھے وہاں کے, تو سب سے پہلا انکانشیس عمل کیا تھا؟ اذان دی. سب سے پہلے اذان دی. حالانکہ اذان کا ٹائم نہیں تھا, لیکن اذان دی اس لیے کہ اس جگہ سب سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے. سب سے پہلے اذان دی. اس کے بعد 8 رکعت کنٹینیوس پڑھے. یہ ان کا اجتہاد ہوگا مے بی, یعنی اس کے بغیر, تسلیم کے بغیر 8 رکعت کنٹینیوس پڑھے, اور لمبے لمبے سجدے کیے, اور اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ دن دکھا رہا ہے جو ہم نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. سو یہ ان کا جو ہے وہ ریئیکشن تھا. سو یہ ان کا گریٹسٹ جو ہے وہ مارکا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آگے بس چلتے ہیں, جسٹ کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کو گورنرشپ ملی عراق کی, اور ہی واز اے گریٹ گورنر, بٹ عراق کے جو لوگ ہیں بڑے شرارتی تھے. کوفہ کا نام آپ نے کافی سنا ہوا ہے, تو یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت حسین کو لیٹر بھی جنہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ آئے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اور امام حسین گئے ان آل ہز آنیسٹی, اور امام حسین وینٹ ان آل ہز پیشن فار دین. لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کیا, یہ کربلا کے لوگوں نے. تو اینی وے دا کربلا ٹریجڈی. تو اسی طرح یہ لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو نا اصل میں عادت نہیں تھی کسی بھی حکمران کی. یہ بڑے چلاک اور بڑے آپ کہہ لیجئے کہ سازشی لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ سعد کی بھی شکایتیں لگانا شروع کی عمر صلی اللہ عنہ کو.
اور بڑے الزامات لگائے سعد کے اوپر. یعنی انہوں نے اس طرح کے الزامات لگائے کہ سعد جو ہے نا وہ ساری چیزیں اس نے خود لے لی ہیں اور لوگوں کے ساتھ جسٹس نہیں کرتا. یہاں تک الزام لگا دیا کہ سعد کو نماز نہیں پڑھنی آتی, سعد بن وقاص کو نماز نہیں پڑھنی آتی, یہاں تک الزام لگا دیا. تو اس بات پہ جب حضرت عمر نے یہ شکایت سنی تو حضرت عمر نے سعد صلی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے سعد کے سامنے ایک ایک شکایت رکھی کہ تمہارے بارے میں یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, یہ بھی کہا. تو وہ ایک ایک شکایت کا جواب دیتے گئے اور ان کے پاس بڑے سالڈ جواب تھے. اور عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ الزامات ہیں لیکن میں تمہارے منہ سے بس سننا چاہتا تھا. اس کے بعد عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ واپس جائیے. لیکن سعد صلی اللہ عنہ کی ایک رسپیکٹ تھی. سعد صلی اللہ عنہ نے یہاں پہ کہا کہ نہیں, اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس علاقے کا گورنر بنوں جس علاقے کے لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی. تو سعد صلی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں وہاں نہیں جا سکتا. تو حضرت عمر انڈرسٹوڈ. اس کے بعد سعد صلی اللہ عنہ نے گیو اپ کر دی گورنرشپ اور 35 سال, اگلے 35 سال زندگی کے, 83 سال ان کی عمر تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی, زندگی کے اگلے 35 سال مدینہ میں گزارے. اور مدینہ میں انہوں نے گمنام زندگی گزاری, تھوڑا سا مدینہ کے آؤٹ سکرٹس پہ. آج اگر آپ مدینہ میں جائیں نا تو سعد بن ابی وقاص کا پورا وہ ایک گھر وہ ابھی تک پرزروڈ ہے, اس کا کچھ علاقہ, اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ دس از ویئر سعد صلی اللہ عنہ لیوڈ فار دا ریسٹ آف ہز لائف. تو 35 سال انہوں نے وہاں پہ زندگی گزار دی اور بالکل سائلنٹ. آپ کو ان کا کوئی رول نظر نہیں آتا ہے. دیکھیں کچھ صحابہ تھے جنہوں نے بالکل بھی, وہ جو دور فتن تھا, سول وار جب ہوئی, اس میں بالکل سائلنٹ تھے وہ صحابہ, جن میں ابو ہریرہ بھی ہیں, ابن عمر بھی ہیں. لیکن سعد واز دیئر لیڈر, سینئر لیڈر, اور سعد شروع کے مسلمان ہیں. تو بلکہ جو ہے نا وہ شکایت بھی کی معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار سعد رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے کیوں نہیں سائیڈ لی, کسی کی تو لیتے نا, میری لیتے, علی کی لیتے. تو بلکہ انہوں نے شکایت کی آپ کو میری سائیڈ لینی چاہیے تھی معاویہ رضی اللہ عنہ نے, کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا پرسپیکٹو یہ تھا کہ سورہ حجرات کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے دو گروہ لڑ پڑے آپس میں تو دونوں کی صلح کرواؤ اور جو غلطی پر ہے اس کی درستی فرما دو. ٹھیک ہے نا, ایک سورہ حجرات کی آیا ہے کہ اصلاح فرما دو. تو آپ نے اس پر عمل نہیں کیا. یہ ایکچولی اس جواب میں کہا تھا کہ جب انہوں نے پوچھا سعد سے کہ آپ نے بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کیا, کیوں؟ کیونکہ سعد اس لیول پر اس واقعے سے علیحدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا مجھے کوئی نیوز بھی نہ دینا آگے کہ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, مجھے کچھ نہ بتانا. تو اس بات پہ جو ہے نا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کی. تو اس کے جواب میں سعد رضی اللہ عنہ نے بڑا بولڈ جواب دیا, حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس ٹائم پہ خلیفہ تھے. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے دور کی بات ہے. تو سعد رضی اللہ عنہ نے بڑا نڈر اور بولڈ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک طوفان ہے, ایک سینڈ سٹارم ہے, یعنی دور فتن کو سینڈ سٹارم کہہ رہے ہیں, اور میں نے جب سینڈ سٹارم کو دیکھا تو میں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا اور میں نے کہا کہ یہ بس مجھ سے دور ہو جائے. تو معاویہ صلی اللہ عنہ نے اس بات کا بڑا مائنڈ کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے تو قرآن میں ایسا کہیں نہیں پڑھا کہ اگر آپ دور فتن دیکھو یا آپ سینڈ سٹارم دیکھو تو اس سے نفرت کا اظہار کرو. میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب دو گروہ لڑ پڑے, سورہ حجرات کی آیت کوٹ کی, تو تم ایک کا ساتھ دو اور جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو, جو حق پر نہیں ہے اس کی اصلاح فرما دو. تو اس بات پر پھر سعد رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ بڑا ایک اور بولڈ جواب دیا. سعد رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کیا تو چاہتا تھا کہ میں تیری سائیڈ لوں اور اس شخص کے خلاف جاؤں جس شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی از لائک ہارون ٹو می. اللہ اکبر, علی از لائک ہارون ٹو می, جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا ویسے علی میرے لیے ہے, اور کہا اگر میں کسی کی سائیڈ لیتا تو علی کی سائیڈ لیتا. یعنی دیکھیں کتنا بولڈ جواب ہے سعد رضی اللہ عنہ کا. اب اہل سنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے, ٹھیک ہے, کلیئر. لیکن دوسری سائیڈ, ایکسٹریم سائیڈ کے معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا, ان پہ گالم گلوچ کرنا, وہ بھی ایکسٹریم ہے. اور اس کے بارے میں باقاعدہ آپ کو پتہ ہے سعد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعا تھے. مستجاب الدعا سے مراد اس کی دعا قبول ہوتی تھی کیونکہ اللہ کے نبی نے انہیں یہ دعا دی تھی کہ جو یہ دعا کرے اللہ قبول فرمانا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار ایک شخص زبیر اور علی کو قرض کر رہا تھا, دونوں کو. اب زبیر اور علی آپس میں کون تھے؟ لیٹر آن اوپوننٹس تھے. زبیر صلی اللہ عنہ بہت زیادہ اوپوننٹ ہو گئے تھے علی صلی اللہ عنہ کے, یہاں تک کہ آپ کو پتہ نا تلوار لے آئے تھے سامنے زبیر صلی اللہ عنہ حضرت علی کے, یعنی مارنے لگے تھے. اس لیول پہ فائٹ ہو گئی تھی, جنگ جمل جو ہے. تو ایئرز لیٹر آن, اس واقعے کے بعد, اس سیڈ انسیڈنٹ کے بعد, سعد صلی اللہ عنہ نے ایک شخص کو علی صلی اللہ عنہ کو اور زبیر صلی اللہ عنہ کو قرض کرتے دیکھا.
تو سعد بن ابی وقاص نے اس کو وارن کیا کہ اللہ سے ڈر جا، رک جا۔ اس شخص نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ سعد رضی اللہ عنہ کا اگر تو نہیں رکے گا میں تجھے بد دعا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم کون سا نبی ہو، نبی کی دعائیں بدوائیں لگتی ہیں، تمہاری نہیں لگے گی۔ اس نے اس طرح کا رپلائی کر دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو بدوا دی کہ اے اللہ اگر یہ شخص ناحق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے یہ شخص، تو یہ ایسی موت مرے، مطلب کچھ اس طرح کی بات کی کہ مطلب بہت ہی بری موت مرے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کیمل بدید ہو گیا، بہت بڑا سا کیمل تھا، اور وہ کیمل سیدھا اس کی طرف آیا، اس نے اس کو اپنے پاؤں کے تلے کچل دیا، یعنی پاؤں مار مار کے اس شخص کو مار دیا۔ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کی ڈیتھ ایسے دیکھی۔ ثابت ہوا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی اللہ سے ڈر جا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا کہے گا، چاہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ ابو سفیان ہو، کوئی بھی صحابی ہو، تو پھر اس کا بھی یہی انجام ہوگا، ریسٹ ایشورڈ۔ تو پھر وہ اللہ سے دشمنی لے رہا ہے، یہ آپ اندازہ لگا لیں، کیونکہ حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کہتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی لی اس نے مجھ سے دشمنی لی، اور تمام صحابہ اللہ کے ولی تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حق پر کون تھا۔ اس کے بعد لاسٹلی کچھ احادیث ان سے جو نریٹڈ ہیں، بائی دا وے ہی ڈائیڈ ان 55 ہجری، آئی تھنک 55 ہجری میں غالباً ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، 56 ہجری میں، اور ہی از بریڈ ان بقی، جنت البقیع جب آپ جاتے ہیں تو سعد بن ابی وقاص بھی وہیں پہ دفن ہے۔ تو ان سے 130 احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں، کیونکہ شروع سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کافی احادیث نیریٹ کروائی ہیں۔ کچھ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی زبردست، ایمان افروز۔ ایک حدیث جو ہے وہ کانکویسٹ آف مکہ کے موقع پر ہے کہ کانکویسٹ آف مکہ پہ ہی فیل سیویئرلی ال، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تو انہیں ڈر تھا یہ وہاں پر فوت نہ ہو جائے، کانکویسٹ آف مکہ کی بات۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے میں یہاں فوت نہ ہو جاؤں۔ صحابہ ایکچولی گھبراتے تھے مکہ میں فوت ہونے سے، اس کی وجہ یہ کہ مکہ کو وہ کنسیڈر کرتے تھے جہاں سے وہ ہجرت کر چکے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ڈیتھ مکہ میں ہو، وہ چاہتے تھے ان کی ڈیتھ وہاں پہ ہو جہاں وہ ہجرت کر چکے ہیں، مدینہ، کیونکہ ان کو ثواب ملے ہجرت کا، یہ ان کی نیت ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے اللہ، او اللہ گیو ہم شفا، او اللہ گیو سعد شفا، 3 بار کہا۔ اور سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ آج تک مرتے دم تک میں اس ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ یعنی کیا خوش نصیب تھے صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ کیا، ہگ کیا اور ساتھ وقت گزارا۔ تو سعد کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی ٹھنڈک، ہاتھ کی ٹھنڈک آج تک محسوس کرتا ہوں اپنے سینے میں۔ تو یہ ایک جو ہے ان کے بارے میں حدیث ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے کہ سعد صلی اللہ عنہ، بائی دا وے صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ دے ڈیڈ ملٹیپل میرجز، تو ان کے بارے میں بھی آتے ہیں، ان کی 11 شادیاں تھیں اور 40 بچے تھے ماشاءاللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے۔ تو ان کی جب بالکل شروع کی بات ہے، ان کی ایک بیٹی تھی صرف، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میری صرف ایک بیٹی ہے، تو میرے پاس ویلتھ بہت ہے، ان کے پاس بہت ویلتھ تھی لیکن یہ شو آف نہیں کرتے تھے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں اپنی ساری ویلتھ چیریٹی کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا واٹ اباؤٹ 2/3؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ واٹ اباؤٹ ہاف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چیریٹی کرنا چاہتے ہو تو 1/3۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اولاد موجود ہے تو یہ ناانصافی ہے کہ آپ ساری ویلتھ چیریٹی میں دے دیں۔ اولاد کا حق ہے، انہیریٹنس، جائیداد کا آگ کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اولاد جتنی مرضی نافرمان ہو، جو انہیریٹنس ہے وہ اولاد کا ایک رائٹ ہے، باقی اس کی نافرمانی کی سزا اللہ ضرور دے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث ان سے ملتی ہے کہ ایک بار ان کے بیٹے نے، جب یہ میں نے آپ کو بتایا علیحدہ ہو گئے تھے، مدینہ سے دور ایک تھوڑا سا علاقہ تھا، وہاں پر آؤٹ سکرٹس اور مدینہ میں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے، کوئی سروکار نہیں تھا پالیٹکس سے اور باقی چیزوں سے۔ تو ان کے 2 بیٹے جو کہ ٹین ایجرز تھے، ایک نے تانا دیا، دوسرے نے بھی تانا دیا کہ ابا تم کیا کر رہے ہو، یعنی تم اس دور میں بکریاں چرا رہے ہو جس دور میں لوگوں کو زمینیں مل رہی ہیں، جس دور میں لوگ گورنر بن رہے، تم تو گورنر تھے بہت بڑے، تو تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے یہاں پہ ہاتھ رکھا، مطلب یوں کر کے ہاتھ مارا سینے پہ، اس کو تھوڑا سا ویک اپ کال دینے کے لیے، اور اس نے کہا کہ خاموش ہو جا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
اللہ loves the righteous, the غنی and the hidden person. بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کو کون پسند ہے؟ نمبر 1 نیک رائٹیس، نمبر 2 غنی. غنی سے مراد کیا ہے؟ ایسا انسان جو راضی ہو جائے، غنا آف دی ہارٹ. اور دوسرا جو ہڈن ہے، جو لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے. دیکھیں کتنی زبردست حدیث، یہ ان کا رسپانس تھا. اس کے بعد ایک اور ان سے بڑی زبردست حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے، ان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، جس شخص نے مدینہ کی 7 اجوا کھجور کھا لی، مدینہ کی، وہ اس دن سحر سے محفوظ رہے گا، جادو سے محفوظ رہے گا رات تک. ٹھیک ہے، یہ ان سے حدیث مروی ہے، مدینہ کی اجوا کھجور. اس کے بعد ان سے ایک اور حدیث مشہور ہے مدینہ کی بلیسنگز کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی کہ اللہ مدینہ کے کھانے میں برکت ڈال، مدینہ کی ٹریڈنگ میں برکت ڈال. تو مدینہ میں بہت برکت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ان سے ملتی ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی اکثر، ٹائم آف فتناس کے بارے میں، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک وقت آئے گا جب کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ انٹینس ٹائمز آف فتنہ میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر میں رہنا چاہیے. اس سے یہ مراد ہے. اور ان ایکٹیو ہونا چاہیے. اسی لیے یہ بہت زیادہ اس بات پہ انہوں نے عمل کیا کہ ان ایکٹیو ہو گئے ٹائمز آف فتنہ میں. ٹھیک ہے، تو ہم نے خیر بیلنس کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کب ہم نے ایکٹیو ہونا ہے اور کب ہم نے ان ایکٹیو ہونا ہے. اگر آج کے دور کے کانٹیکس میں بات کی جائے تو دور فتن ہے. میرے خیال میں آج کے دور میں بندے کو جو ہے نا وہ کم سے کم ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے جو ایمان خراب کرنے والی جگہ ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ان سے ملتی ہے، بہت زبردست حدیث ہے. حدیث یہ کہ خواتین جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اوپنلی بات کرتی تھی، کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ سافٹ اور بہت آپ کہہ لیجئے شگفتہ مزاج تھے. تو خواتین بہت اوپنلی بات کرتی تھی اللہ کے نبی سے. تو ایک بار ہوا ایسے، سعد بن نبی وقاص نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا اور بیان کر دیا کہ مسجد نبوی میں خواتین آگے بڑھ بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آؤٹ سپوکن ہو کے کچھ سوالات کر رہی تھیں، اور ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھیں خواتین کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے. تو ایک دم عمر بن الخطاب انٹر ہوئے. تو خواتین نے جب عمر الخطاب کو دیکھا تو ایک دم سے ساری جو ہے وہ چپ ہو گئیں اور پیچھے چلی گئیں. تو یہ دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. تو حضرت عمر نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے دیکھا تو اتنا خوش ہوئے، کہتے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ فدا، آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، لیکن کس بات پہ آپ ہنس رہے ہیں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عمر دیکھو، ابھی یہ عورتیں مجھ سے اتنا اوپنلی بات کر رہی تھیں، تم آئے ہو تو پیچھے چلی گئی ہیں، تم آئے ہو تو ڈر گئی ہیں. تو عمر الخطاب کو بڑا غصہ چڑھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان کو آپ سے ڈرنا چاہیے، میں کون ہوں؟ یعنی یو ہیو مور رائٹ ٹو بی فیئرڈ دین می. فیئر سے مراد ہے آؤٹ آف ریسپیکٹ والا فیئر. ٹھیک ہے نا؟ تو بڑا غصہ ہوئے، اور پھر انہوں نے عورتوں کی طرف چہرہ کر کے کہا کہ تم لوگ مجھ سے ڈرتی ہو، جبکہ کس سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے؟ آؤٹ آف ریسپیکٹ رسول اللہ سے. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اب بتاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پھر عمر علیہ السلام پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ تم مجھ سے زیادہ ڈر گئے ہو؟ تو پھر عورتوں نے، وہ مدینہ کی عورتیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ، انصاری جو خواتین ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت آؤٹ سپوکن تھیں. میں آپ کو ایک صحابیہ کے بارے میں بتاؤں گا ابھی آگے جا کے انشاءاللہ. تو ان کے بارے میں مشہور تھا. تو انہوں نے فوراً جواب دیا، اس لیے عمر کیونکہ رسول اللہ بہت سافٹ ہیں، وہ بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، جبکہ تم جو ہو وہ بہت سخت ہو، بہت ہارش ہو، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اب پیچھے ہو جائیں. تو اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہنسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنسے تو عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ بڑا ظاہر ہے محظوظ ہوئے اور بڑا خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے دیکھ کے. اور پھر یہ مشہور جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، جدھر سے تو گزرتا ہے ادھر سے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے تعریف کی ان کی کہ دس از یور روب وچ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز گیون یو. اس کے بعد ایک اور حدیث ملتی، بس فائنل ٹو حدیث انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ ہو ایور ڈز ناٹ اٹیمپٹ ٹو بیوٹیفائی دا قرآن از ناٹ فرام اس. بہت خوبصورت حدیث ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو بیوٹیفائی کر کے پڑھنا چاہیے اور قرآن کو لرن کرنا چاہیے، قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس پر محنت کرنی چاہیے قرآن کو سیکھنے کے لیے. قرآن کو باقاعدہ، ابھی ہم عمرہ پہ گئے تھے، آپ ہمارے ساتھ تھے وہ سب، تو ہم نے وہاں ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تھی جو مسجد نبوی کے ماشاءاللہ اسکالرز تھے، انہوں نے ہمیں قرآن مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا تھا ان 2 آور ورک شاپ مسجد نبوی اکیڈمی میں.
تو بہت زبردست وہ ورک شاپ تھی، اور ہم نے سورہ فاتحہ ان کے ساتھ پڑھی تھی مخارج کے ساتھ، اور بڑی غلطیاں نکلی ہماری سورہ فاتحہ میں، اور وی ور سرپرائزڈ کہ ہمیں تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی آتی صحیح سے۔ تو قرآن کو جب آپ مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اس میں گلے کی بھی ایکسرسائز ہے، اس میں دل کی ایکسرسائز ہے، اس میں لنگز کی ایکسرسائز ہے، اس میں بریتھنگ ایکسرسائز ہے، ٹرسٹ می۔ اسی لیے اسلاف اونچی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم قرآن کیسے پڑھتے ہیں، منہ میں، یعنی لب سے بھی نہیں ادا کرتے، یہ قرآن پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ اونچی پڑھنے کے فائدے ہیں، اسپرچل فائدے، قرآن مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کے فائدے ہیں، اسپرچل فائدے، ٹھیک ہے نا۔ ہم میں سے کئی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوٹیفائی دا قرآن۔ اس کے بعد ایک اور زبردست حدیث ان سے ملتی ہے کہ ان کے بیٹے، ایک بار انہوں نے دیکھا ان کے بیٹے جو ہے نا وہ دعا کر رہے تھے، اور بہت اسپیسیفک ہو رہے تھے دعا میں کہ اللہ مجھے جنت دے، اور جنت میں حور دے، اور جنت میں یہ دے، مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل، اسی طرح مجھے جہنم سے بچا۔ تو انہوں نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا اپنے بیٹے کو، حالانکہ ایسی دعا الاؤڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں نبی وقاص نے اپنے نالج کے مطابق بیٹے کو ڈانٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انف ہے، تو اللہ سے کہ اللہ مجھے جنت دے، اس کا آٹومیٹکلی مطلب یہ ہے کہ تو جہنم سے بچ جائے گا، اور اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ایگزیجریٹ نہ کر اپنی دعا کو، مطلب دعا کو جامع رکھ، کیونکہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو لوگ دعا کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، سم تھنگ لائک دس، یا یہ سنا ہے کہ ڈو ناٹ ایگزیجریٹ ان دعا۔ اصل میں بتانے کا مقصد تھا کہ ڈونٹ گو ریڈیکولس ان دعا، ٹھیک ہے نا، اتنا ریڈیکولس نہ ہو جاؤ دعا میں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ دعا کہ اللہ مجھے جنت دے، جنت میں حور دے، حور کا نام لائبہ ہو، لائبہ ایسی ہو، اس کا قد یہ ہو، یہ ریڈیکولس دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مراد تھی ان کی کہ اس طرح کی جو ہے نا ریڈیکولس باتیں نہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا ایک جلال ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ذرا کمپریہنسو دعا کرو۔ اینی وے یہ ہر ایک کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں۔ اور آخری جو ان سے ایک بہت خوبصورت حدیث ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ فائٹ کرتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے، تو کیا ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے فائٹ نہیں کی، جو غربا مساکین پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، تو پھر کیا ان کا بھی حصہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بڑا مائنڈ کیا، انہوں نے کہا کہ سعد، اللہ تعالیٰ تمہیں وکٹری دیتا ہے ان کی وجہ سے، سبحان اللہ، غربا اور مساکین کی وجہ سے ہی تو تمہیں وکٹری ملتی ہے، اور ان کی وجہ سے ہی تو تمہاری اکانومی چلتی ہے، تو ان کا کیوں نہیں شیئر؟ تو بہرحال دس از سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، دا گریٹ صحابی۔ بہت سے لیسنز لرن کرنے کے ان کے، کچھ چیزیں جو ان کے ہم پوری سیرت سے اخذ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹائمز آف فتنہ میں ان کا جو رول ہے وہ بڑا قابل غور ہے، اور وہ قابل غور رول یہ ہے کہ دیکھیں ٹائمز آف فتنہ میں بہتر ہی ہے کہ بندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، بجائے کہ ویوز دے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ بہت ڈرتے تھے زبان کھولتے ہوئے، ویوز دیتے ہوئے، ایک تو یہ چیز بہت واضح آتی ہے۔ دوسری سبحان اللہ ان کے اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی ماں کو جواب دیا تھا، یعنی ان میں اتنی غیرت تھی دین کے لیے، اور انہوں نے اپنے کریکٹر سے شو کیا کہ کفر کی طرف واپس جانا ان کے لیے اتنا ناقابل قبول تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ کو کہا کہ ماں اگر تیرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی اور میری نظروں کے سامنے تیری 100 جانیں بھی چلی جاتی، پھر بھی میں اسلام نہ چھوڑتا، پھر بھی میں کفر کی طرف واپس نہ جاتا۔ تو دس شوز ہز کمٹمنٹ ٹو اسلام، اور ان کا بھی کریکٹر آل راؤنڈر نظر آتا ہے۔ سو دس از سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ان سے بھی ملوائے انشاءاللہ، اور ان کی کمپنی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ بٹ جتنا ہم صحابہ کے بارے میں جانیں گے اتنی صحابہ سے محبت پیدا ہوگی۔ سو انشاءاللہ کیپ کمنگ، اور ہم کیری آن کریں گے اس کلاس کو۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔